میں آپ کو عاقب شہید کے والے سے بتاؤں کہ بہت ینگ تھے. ہی واز اونلی 24 ایئرس اولڈ. صرف 24 سال کا ان کا سن تھا اور 2 گھنٹے مسلسل انہوں نے فائٹ کی ہے اور پھر جا کے انہوں نے جام شہادت نوش کی ہے. جاوید صاحب، ان کے والد جاذبہ، ان کی والدہ پروین صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور یقیناً یہ بڑے مطلب ہمارے لیے کہہ دینا تو آسان ہوتا ہے، لیکن آپ سوچیں کہ وہ اس ماں کا بھی رتبہ کیا ہوگا جو کہ شہید کی ماں ہے. پہلی بار ویسے اگر میں پوچھنا چاہوں، جب انہوں نے اس بات کی خواہش کا اظہار کیا تھا کہ میں فوج میں جانا چاہتا ہوں، یہ ان کی خواہش تھی یا آپ لوگوں کی خواہش تھی؟ یہ ہماری خواہش تھی. ہم لوگ کہتے تھے کہ آگے فوج میں جائے، افسر بن کے جائے. اللہ تعالیٰ نے سب چیزیں دکھا دی، برتی بھی ہو گیا، ساری چیزیں اللہ نے اس کی کلیئر کر دی، کوئی رکاوٹ نہیں اس کی آئی. بس اللہ تعالیٰ کے سارے کام تھے. اتنی جلدی چھوٹی سی عمر میں اس نے اتنے سارے کام کیے جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے. اللہ نے اتنا فخر بنایا اس دنیا میں، آخرت میں، اپنے ایمان اور دین کے لیے اس نے اپنی جان قربان کر دی. اور ان کو اعزاز حاصل ہے کہ ان کو تمغہ بصالت سے بھی نوازا گیا. جب تمغہ بصالت سے ان کو نوازا گیا اور آپ ریسیو کرنے کے لیے گئے تھے؟ ہم ریسیو کرنے گئے تھے. تمغہ بصالت آرمی چیف جنرل باجوہ کے پروگرام تھا وہاں پہ GHQ میں، وہاں ہم نے تمغہ ریسیو کیا اس کا. شہید کی ایک ایک بات یاد کرنے کے لیے الفاظ جواب دے جاتے ہیں کہ جب بہادری کا تمغہ اس سے ہمیں مل رہا تھا تو ہم سوچ رہے تھے کہ اگر وہ خود لے رہا ہوتا تو ہمیں اس سے زیادہ خوشی ہوتی، لیکن جانے کے بعد بھی ہمیں خوشی ہے کہ اس کے جانے کے بعد بھی اس نے کہ ایوارڈ جو ہے وہ ہمارے تک پہنچتے رہے ہیں. تو مجھے بتائیں، شرارتی تھے یا نہیں تھے؟ نہیں بیٹا، بالکل شرارتی نہیں تھے، کیونکہ بہت معصوم سے تھے، شرارتیں نہیں کرتے تھے. تو ماں کے ساتھ تو اس کی ایسی گہری دوستی تھی نا، دروازے سے انٹر ہونا، کالج سے آنا، تب بھی ابو بیٹھے ہیں تب بھی ابو جی مما کہاں گئی ہے، ابو جی مما کہاں گئی ہے، بس اس کا یہ لفظ ہوتا تھا. اور جو پہلا بیٹا ہوتا ہے جی، اور پہلی رات جو بھی ہو، اور اگر بیٹا ہو تو پھر ماں کی تو اس کے ساتھ اٹیچمنٹ ہی اور ہوتی ہے. بیٹا وہ پہلے ہم گاؤں میں رہتے تھے، گاؤں ساڈا نہ تھے، شہر نہیں تھا. میں نے ادھر اس کو اسکول میں داخل کرایا تھا، پڑھنے جاتا تھا، بڑی خوشی سے جانا، اکیلے آنا، یہ نہیں کہ مما چھوڑنے جائے، نہیں، خود جانا خود آنا. موڈ بننا تو میری امی کا بھی گھر ساتھ ہی تھا، ادھر رک جانا. ماموں کی بیٹیاں اس کے ساتھ کی تھی، ادھر چلے جانا ان کے ساتھ، بتا دینا کہ میں ماموں کے گھر چلا گیا ہوں. ادھر کراچی میں آیا ہے تو اس کے ساتھ یہ تھا کہ میں اس کو ایک لمحہ بھی جو ہے نا اکیلا نہیں چھوڑ سکتی تھی. انہوں نے ڈیوٹی پہ چلے جانا، میں نے صبح اس کو اٹھانا، یونیفارم وغیرہ اس نے پہننا، بیگ اس کا چیک کرنا، لنچ بنانا، پھر میں اس کو چھوڑنے جانا، اسکول تک چھوڑ کے آنا. پھر چھٹی کا ٹائم ہونا تو بڑی ٹینشن ہونی کہ بھائی میں ابھی عاقب کو جا کے لینا ہے، گھر بند کر دینا، عاقب کو جا کے لینا گیٹ سے، بیگ اس کا خود اٹھا کے لانا. آج تک جب وہ FSC میں تھا تو وہ اپنے بہن بھائیوں کے بیگ اٹھاتا تھا، میں نے اس کو بیگ نہیں اٹھانے دیا. پھر وہ NRE 1 چلا گیا، اس کو اسکالرشپ مل گئی، 6th کلاس میں ادھر چلا گیا. پھر بس پہ بٹھانے جانا، گھر سے کافی دور بس آتی تھی سرکاری، وہاں اس کا صبح بیگ بھی اٹھانا، اس کو بھی پانی والی بوتل بھی، ہر چیز سنبھال کے پھر اس کو بس پہ بٹھا کے آنا. پھر دیکھتے رہنا، بس جب تک اندر چلی جاتی تھی نظر نہیں آتی پھر میں واپس آتی تھی. تو یہ کتنا مشکل ہوتا ہوگا پھر آپ وہ بیٹا جس کے ساتھ آپ ہر وقت اس کا بستہ بھی اٹھا رہی ہیں، پھر اس کو یہ ڈیسیجن لینا کہ اس کو فوج میں بھیجنا. اور یہ بس یہ اتنا سا شوق اٹھا تھا کہ ایک دفعہ میں نے دیکھا تھا یونیفارم میں ایک بچہ، ہم کینٹ پہ اترے تھے تو خاکی وردی میں تھا، تو میں ان کے ابو کو بول رہی ہوں کبھی میرا عاقب بھی بڑا ہوئے گا تو اس وردی میں دیکھوں گی. سب چیزیں دکھا گیا ہے. ماں کا حوصلہ تو نہیں ہوتا. 4 سال ہو گئے اس کو کھویا، بہت مشکل وقت گزار رہی ہیں. آپ کی بھائی سے کیسے دوستی تھی؟ بہت ہی کلوز، ایک سبلنگ کا ریلیشن شپ ہوتا ہے نا، تو تھوڑا نوٹی اور یہ والا سارا ہوتا ہے، لیکن ان کی پرسنالٹی جو ہے نا وہ نارمل سبلنگ سے بہت ڈفرینٹ تھی. تو مطلب بہت اچھے تھے، مطلب ورڈز بھی نہیں، اچھا ایک سمپل ورڈ ہے، بہت سمپل ہے. میں ان کی پرسنالٹی ورڈز میں ڈسکرائب کر ہی نہیں سکتی، وہ اتنے اچھے انسان تھے. تو ڈانٹ پڑی کہ بھائی سے کہ بھائی؟ ہاں، پڑھائی کے معاملے میں بہت ڈانٹ کھائی ہے میں نے. کیوں پڑھاتے تھے؟ خود پڑھاتے تھے، ٹیوشن وہ مجھے خود ہی پڑھاتے تھے. تو پڑھائی کے معاملے میں نو کمپرومائز، کوئی بھی کمپرومائز نہیں. پڑھائی ہو رہی ہے تو پڑھائی ہو رہی ہے، دیٹس اٹ.
اس کے علاوہ پڑھائی کے علاوہ ہم سوئمنگ کرنے ساتھ جاتے تھے, ہم کھیلنے ساتھ جاتے تھے. ایک دفعہ جو ہے نا ہم سوئمنگ کے لیے جاتے تھے کیونکہ ابو بھی جو ہیں ہمارے جو ہیں وہ نیول سے آفیسر ہیں, تو ہمارا یہ پراپر ایک شیڈیول بچوں کا بنا ہوا ہوتا ہے. اتنے بجے کیا ہوا تھا ایگزیکٹلی, تو اتنے بجے ہم اسکول سے آئیں گے, اتنے بجے ہم نے مدرسے جانا ہے, اتنے بجے ہماری سوئمنگ کلاس ہے, ہم نے سوئمنگ کلاس کے لیے جانا ہے, اتنے بجے ہم نے ٹیوشن پڑھنا ہے. تو میں بہت چھوٹی تھی, میں عاقب بھائی سے بہت چھوٹی ہوں. تو ایک عاقب بھائی جو ہے نا وہ ہائی لیول والے واٹر میں ہوتے تھے اور میں لو لیول والے واٹر میں ہوتی تھی, اور میں جاتی بھی نا لڑکوں والے ٹائم پہ تھی, لڑکیوں والے ٹائم پہ نہیں جاتی کیونکہ بھائی کے ساتھ ہی جاتی تھی. اور وہ بہنیں جو بھائیوں کے ساتھ زیادہ رہتی ہیں نا وہ بھی خود ہی بھائی جاتے ہیں. میں جو ہے نا 7 کلاس تک میری بوائے کٹ تھی, اس کے بعد نا لڑکیوں کو دیکھ کے مجھے خود شوق ہوا کہ مجھے بھی اب لڑکی بننا ہے. مجھے بوائے کٹ بال خود یا بھائی سے دونوں ہی بھائی تھے میرے, دونوں ہی بھائی ہیں, تو ان کے ساتھ رہ کے نا میری وہ اسپائکس بنانا وہ مجھے ابھی تک یاد ہے. ان کے مطلب انہی جیسے کپڑے پہننا, عید پہ بھی ایون تو انہی جیسے کپڑے پہننا. 7 کلاس کے بعد مجھے ہوا کہ میں بھی لڑکی ہوں اور مجھے بھی لڑکیوں جیسے کپڑے پہننا اچھا لگتا ہے. لیکن عاقب بھائی کو اس ٹائم بھی نہیں اچھا تھا. جب عاقب بھائی کی پاسنگ آؤٹ ہوئی ہے نا اس وقت میں نے بال بڑے کیے, اس سے پہلے میرے بال جو تھے نا وہ بوائے کٹ ہی تھے. اور وہ عاقب بھائی کو بال جو ہے وہ چھوٹے اچھے لگتے تھے, چھوٹے پسند ہے. تو بہن کو بھی پیار سے کیا کہہ کے ویسے بلاتے تھے؟ مجھے نا پیار سے وہ شیر بلاتے تھے. اچھا, اب سبھی شیر بلاتے ہیں. اچھا, جسٹ بیکاز کہ آپ کو بھائی کہہ کے بلاتے ہیں. مجھے نا نام سے بہت کم لوگ جو مطلب فیملی ممبرز ہیں نا وہ نام سے نہیں بلاتے, شیر ہی بلاتے ہیں. اچھا, شیر کیوں کہتے تھے؟ وہ اس کو پیار محبت سے اس کے ساتھ تھا. ابھی ماما مجھے بتائی تھی میں بہت لڑتی تھی نیچے جا کے لوگوں سے, تو ان کو اسٹیٹ ہوتی تھی سب سے لڑتی رہتی ہے, شیروں کی طرح سب سے لڑتی رہتی ہے, تو اس وجہ سے شاید انہوں نے مجھے شیر کہنا شروع کیا اور تھرو آؤٹ اب سب مجھے شیر ہی کہتے ہیں. وہ سب بھائی کی وجہ سے شیر ہی کہتے ہیں. اچھا, مجھے بتائیں کہ پھر شیر آپ کو یاد ہے کہ بھائی کے ساتھ جو لاسٹ کنورسیشن بھائی کے ساتھ تھی, اب جو لاسٹ عید بھائی کے ساتھ گزاری تھی وہ کیسی تھی؟ اچھا, ہم لوگ کی فیملیز جو ہوتی ہیں نا یہ مینٹلی پریپیئر ہوتی ہیں. اب عاقب بھائی کی اکیڈمی سے لے کر جتنا ان کا ڈیوریشن تھا 6 سال کا, تو ہم نے اس میں مشکل سے 2 یا 3 عیدیں ساتھ گزاری ہوں گی. پتہ کہ ڈیوٹیز ہیں. تو جو لاسٹ عید تھی نا عاقب بھائی کی شہادت سے 1 سال پہلے والی بقرہ عید تھی. اس بقرہ عید پہ نا انہوں نے مجھے ہم سب کو کہا تھا کہ مجھے آف نہیں ملا تو میں نہیں آ سکتا, تو انہوں نے ہمیں حالانکہ سرپرائز دیا تھا. اس دن جب وہ آئے تھے نا 1 دن پہلے عید کے, اس دن جب وہ فلائٹ میں تھے نا, فلائٹ میں بھی صرف وہی ایک تھے, ان کی وہ پکچرز بھی ہیں. تو انہوں نے وہ ہمیں سرپرائز دیا تھا. ہم سب کھانا کھا رہے تھے اور ہماری نا ونڈو تھی, اس ونڈو سے عاقب بھائی نے آ کے آواز لگائی اور دروازہ کھولو. تو وہ والی عید مجھے بہت اچھے سے یاد ہے. اور آپ کیا پوچھ رہی تھی؟ اور میں نے پوچھا کہ جو آپ کی لاسٹ کنورسیشن تھی وہ کیا؟ لاسٹ کنورسیشن یہ تھی کہ میرے نا عاقب بھائی کی شہادت سے پہلے میٹرک کے ایگزامز ختم ہو گئے تھے, رزلٹ آ گیا تھا. اس کے بعد مجھے فرسٹ ایئر میں جانا تھا. میں نے فرسٹ ایئر میں نا فیڈرل رکھا تھا, تو مجھے اس کے لیے ٹیوشنس چاہیے تھی. تو عاقب بھائی مجھے کہہ کے گئے تھے تم ٹینشن نہ لینا, میں کوئی ٹیوٹر ڈھونڈ لوں گا. یہ لاسٹ کنورسیشن تھی ہماری. اور عاقب بھائی فرائیڈے مطلب لاسٹ کے جو مومنٹ تھے نا عاقب بھائی نے زیادہ تر ہمارے ساتھ ہی گزارے ہیں. عاقب بھائی ایک فرائیڈے کو گئے ہیں اور ایک سنڈے کو گئے اور نیکسٹ فرائیڈے کو ان کی شہادت ہوئی ہے. مطلب کہ وہ ملنے آئے تھے. یہ بھی آنٹی میں نے بہت کم دیکھا ہوتا ہے کہ اگر 1 یا 2 ماہ اگر وہاں پر ہو تو پھر, لیکن آپ لوگوں کی ملاقات کو تو صرف 5 دن ہی ایسے تھے کہ 5 دن کے دوران شہادت بھی ہوگی. تو آپ سے مجھے ویسے کیونکہ جو عید کا بتانے کرے کہ وہ دروازہ کھولو, تو وہ آپ کے لیے کیسا تھا؟ کیونکہ مائیں تو آپ کہیں نہ کہیں انتظار ہوتا ہے کہ, اور ماں باپ کے لیے عید تب مکمل ہوتی تھی سارے بچے ساتھ ہوں. یہ چھوٹے تھے نا دونوں, تو ہم لوگ ان کی چھٹی تھی, گھر میں بیٹھے تھے, میں کپڑے پریس کر رہی تھی, تو اس کی کال آئی ہے. تو کال آئی تو میں نے پوچھا بھائی عاقب آپ کو چھٹی نہیں ملی؟ کہتے مما چھٹی تو نہیں ہوئی, میں عید کے دوسرے تیسرے دن آ جاؤں گا. پھر بات ہو رہی تھی تو کہتا ہے پاپا سے بات کرائیں. انہوں نے بات کی تھی, انہوں نے یہی سوال کیا کہ بھائی آپ کی چھٹی نہیں ہوئی؟ کہتا نہیں. تو اس کی سیٹ بک کوئی ہوئی تھی, وہ کہیں ایئرپورٹ بیٹھا تھا, بات کر رہا تھا ان سے. آپ کو پتہ نہیں چلا؟ نہیں, ہمیں نہیں پتا تھا, پہلے بتایا ہی نہیں تھا. اس ٹائم بھی اس نے کال کر کے یہ نہیں کہا کہ میں آ رہا ہوں چھٹی. صبح عید آئی, میں ان کے کپڑے پریس کیے. انہوں نے کہا کہ ہم نے نا چاول کھانے ہیں, آلو مٹر کا سالن بنایا تھا. وہ بڑی شوق سے کھاتا تھا ویسے. اچانک اس دن میں وہ سالن آلو مٹر کا بنایا. انہوں نے کہا ہمیں چاول بوائل کر کے دیں. ان کو میں نے چاول بوائل کر کے دیں, آپ کے انکل کو روٹی بنا کے دی, یہ نہیں چاول کھاتے تھے. یہ کھا رہے ہیں چاول, ٹیبل کے اوپر انہوں نے رکھے ہی ہیں, ابھی کھائے کوئی نہیں ہے. دونوں بہن برا بیٹھ رہے ہیں, تو کہتے مما پانی لا دے. میں پانی کا جگ بھرنے گئی ہوں کولر سے. اتنے دن اس نے ونڈو سے آواز دی, اوے عثمان
ओए उस्मान, तो उस्मान पीछे बह के देखता है ना तो कहता है अम्मी आपके भाई आ गए हैं। मैंने कहा किधर? सुबह उसने फोन किया, वो कह रहा है कि नहीं मेरी छुट्टी, तो आप किधर आ गए हैं? कहते नहीं मम्मा। भाग के जाके ना उसने गेट खोला, छोटे ने गेट खोला तो आगे आके वो खड़ा होया, वो कहता यार ये क्या आपने इतना सरप्राइज दिया, आप सुबह अम्मी से बात कर, अम्मी को तंग कर रहे थे तो अभी आ गए। कहते हैं मम्मा को नहीं बताना अभी अचानक। मैं अंदर सुन रही सारी बातें इनकी, फिर आया मिले, गले मिल के गया था, मम्मा मुझे छुट्टी तो हो गई थी। मैंने कहा मम्मा पता नहीं क्या कहती है। आप ये देखें ना, हम कितने आराम से ईदें मना रहे होते हैं, हम ईद शोज भी कर रहे होते हैं, छुट्टियां लेके अपने घर वालों के पास जा रहे होते हैं, तो ये हमारे भाई जो स्पेसिफिकली जो फौज में सर्व कर रहे होते हैं, इनके घर वाले बता रहे हैं ना कि मेंटली वो प्रिपेयर होते हैं, पता होता है ईद का कि उनके लिए वो ईद पे नहीं आ सकते अपने, वो बात में, लेकिन ये जो यही त्यौहार होते हैं ना जो कि इंसान को जिंदगी भर याद रहते हैं, ये ईद शब रातें वगैरह सब यही याद रह जाती हैं। लास्ट जो आपकी बात हुई थी वो क्या बात थी? लास्ट जब वो यहाँ पे छुट्टी आया हुआ था तो शहीद होने से पहले वो तकरीबन 1 महीना हमारे पास रहा है। तो उसी दौरान उसने जो FC के शहीद थे उनके घर वालों को जो है चाबियां तकसीम की, सेरेमनी की, और पूरे अल्लाह की तरफ से हुआ ना कि कैसे आके उन्होंने टाइम स्पेंड करके गए? अल्लाह की तरफ से था। बस जो उसकी आखिरी छुट्टी थी उसमें उसने जो FC के शहदा थे उनके घर जाके उनको चाबियां दी और वापस आया। तो 1 हफ्ते बाद यानी संडे को वापस आया और तकरीबन 1 हफ्ता घर रहा है, और संडे को जो है नेक्स्ट संडे को उसकी फ्लाइट थी फिर, और नेक्स्ट अगले जुम्मे को जो 26 जुलाई को शहीद हुआ है। उससे पहले उस सब शहदा के साथ उसकी मिलने के लिए गया है उनकी फैमिलीज को, और अगले जुम्मे को फिर वो खुद शहीद हो गया।